السلام علیکم۔ میں احمد خالد خان خالد محمود کے ساتھ لایا ہوں عوام کا پاکستان۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ سر کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے۔ خیریت تو تھی، کوئی گڑبڑی تو نہیں کر رکھی تھی؟ شکریہ احمد خالد خان، یہ تو آپ نے میری مزاج پرسی کی ہے۔ گڑبڑی میں نے اس عمر میں کیا کرنی ہے، یا آپ نے بھی کیا کرنی ہے؟ مہذب لوگ ہمیشہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہیں، گڑبڑیاں نہیں کرتے۔ ہاں، عمر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تو وہ میرے اوپر بھی لازم ہے اور ان کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب بہتر ہوں الحمدللہ۔ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے، اپنے عوام سے بات کرنے کے لیے حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو سر یہ بتائیے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ابھی جو تازہ ترین چل رہا ہے اس پہ۔ یہ جنگ اپنے اس کے دو تین پہلو بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ جنگ بھی ہو رہی ہے، بربادی بھی ہو رہی ہے۔ بربادی اس طرح کی ہو رہی ہے کہ سکریپ کر کے رکھ دیا ہے فلسطینی آبادی کو اسرائیل نے، جیسے زمین پر بلیڈ چلا کر آبادیوں کو تراش دیا جاتا ہے، اس طرح کر کے لوگ ٹوٹی پھوٹی دیواروں، کونوں خدروں میں چھپے ہوئے ہیں، کھانا بناتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا ان کا سیوریج کا نظام کیا ہے، یہ بہت خوفناک بات ہے۔ ان کی بجلی کا نظام کیا ہے، ادویات کا کیا ہے، کٹے پھٹے مریضوں کا انستھیزیا کے بغیر علاج کیسے کرتے ہیں، ان کو پہنچنے والی جو بین الاقوامی امداد ہے وہ کتنی پہنچ رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جنگ کے دنوں میں جہاں بربادی ہوتی ہے وہاں پہلے سے موجود خوراک کے ذخیرے ختم ہو جاتے ہیں، تو جو خوراک وہاں اور رہنے سہنے کی، زندہ رہنے کی چیزیں بھیجی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کم پڑتی ہیں۔ اور اس میں اسرائیل اور اسرائیل کے سرپرست اتحادی، جن میں زیادہ تر یورپین طاقتیں، امریکہ، آسٹریلیا یا اب کینیڈا کا نام لیا جاتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں سب جانتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کی بربادی کے لیے اس طرح کی تباہی لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جنگ اپنی جگہ پر ہو رہی ہے اور وہ جاری ہے، اس میں کمی نہیں آئی۔ 7 روزہ کیا تھا معاہدہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پہ، جس میں انہوں نے اسرائیلیوں کے قیدی حماس کو راضی کیا تھا کہ وہ آزاد کریں گے، اور اسرائیل کو راضی کیا تھا کہ وہ فلسطین، حماس اور ان کے حمایتیوں کے قیدیوں کو رہا کریں گے۔ یہ اگر ایک اسرائیلی کو حماس اور اس کے اتحادی رہا کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اپنے 3 قیدی رہا کراتے ہیں، کم و بیش تھوڑا بہت فرق کے ساتھ اندازاً۔ انسانوں کی تقسیم تو نہیں ہو سکتی کہ میں کہوں کہ 3.25 یا 3.5 افراد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسرائیل کی جیلوں میں فلسطینیوں کے بچے، بیویاں، عورتیں، مرد، بوڑھے جو قیدی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس کی نسبت اسرائیلیوں کی جو لوگ ان کے حماس کی قید میں ہیں وہ کم ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قیدی اسرائیل کے کم ہیں اور فلسطین کے زیادہ ہیں، جنگی قیدی جنگی قیدی ہی ہوتے ہیں۔ یہ خدا نہ کسی کو دکھائے، یہ تجربہ نہ کرائے تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، مگر ہے تو ایسا ہی۔ تو سر ہم سن رہے ہیں کہ اسرائیل کے مغربی کنارہ پہ جنگ چھڑ گئی ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ دراصل ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے، اطلاع آتی ہے، خبر آتی ہے، اس کے 3 وسائل میں سمجھتا ہوں۔ ایک سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ کسی کا اس طرح کا اختیار نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ صحیح بات، کوئی کہے کہ غلط بات نہ کریں، کوئی کہے کہ صحیح بات کریں۔ اس طرح کا کنٹرول کم ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتا۔
اس میں افواہ سازی، سنسنی خیزی، حیران کن کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، غلط باتیں کہہ دینا، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے وہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا میڈیا ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، جو ٹیلی ویژن کے میڈیا چینلز ہیں، ان پہ اسرائیل اور فلسطین کی مغربی کنارے پر جنگ کی کوئی بڑی خبریں نہیں ہیں۔ تھوڑے بہت سکرمشز یا جھڑپوں کی باتیں سننے میں آتی ہیں، وہ میں مختصراً آپ کو بتا دوں گا۔ ہمارا تیسرا ذریعہ اس کے بعد ہوتا ہے جو پرنٹ میڈیا ہے، اس میں جو خبر آتی ہے اس کی، وہ ایک دن پرانا بھی ہو چکی ہوتی ہے، خبر پرانی بھی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس میں اثرات زیادہ ہوتے ہیں، گہرے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے مغربی کنارے پر کوئی بڑی جنگ نہیں ہو رہی ہے۔ ایک طرف وہ 7 دن کا معاہدہ ابھی تک چل رہا تھا، پتہ نہیں آج کے دن کے بعد معلوم نہیں اس کا اور مزید اس میں بڑھایا جائے گا، اس عرصہ کو توسیع کی جائے گی معاہدہ کے وقت میں یا نہیں کی جائے گی، یہ اپنی جگہ پر، مگر مغربی کنارے پر کسی بڑی جنگ کی وجوہات موجود نہیں۔ ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر مغربی کنارے پر اسرائیلیوں کی بہت زیادہ جیلیں ہیں، جن میں فلسطینیوں اور حماس اور لبنان کے حزب اللہ کے قیدیوں کی کافی لوگ تعداد موجود ہے۔ تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اسرائیلیوں کی کسی ایسی جیل پر تھوڑا بہت کوئی حملہ ہوا ہو۔ ہاں، البتہ ایک دن پہلے کی بات ہے، آج 30 نومبر کی بات کر رہا ہوں میں، کہ کوئی 3 اسرائیلی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے کسی بس کے حملے میں، اس سے بڑی کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ بین الاقوامی لوگ چاہے اسرائیل کی طرف ہوں یا فلسطین کی طرف، فوری طور پر اس طرح کا کوئی اقدام نہیں ہونے دیں گے کہ مغربی کنارے پر بھی کوئی بڑا جنگ کا منظر نامہ پیدا ہو۔ اصل میں مغربی کنارے پر گولان کی پہاڑیاں ہیں، جس کے ارد گرد شام اور اردن اور اس کے علاوہ اس طرف سے لبنان جنوب کی طرف سے، ان میں یہ گھرا ہوا علاقہ ہے۔ یہ پہاڑیاں ویران قسم کی ہیں، ان میں کوئی اپنی ہے، ان کی صرف جنگی اہمیت ہے کہ جس کا اختیار چوٹی پر ہوگا اسی کا اختیار پہاڑ کے پیروں پر بھی ہوگا، تو وہ کسی کو وہاں نہ اترنے دے گا، نہ کسی کو وہاں مار دھاڑ کرنے دے گا۔ بیسیکلی وہ داخلے کے راستے ہیں اسرائیل میں، یا اسرائیل سے باہر جانے کے راستے ہیں۔ تو ابھی کوئی ایسی بڑی جنگ کی اطلاعات موجود نہیں ہے، خدا کرے پھر بھی نہ ہو۔ تو پھر سر اس کا اتنا شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ یہ شور مچانے کا ایک، میں نے پہلے بھی مختصراً بتایا ہے کہ سوشل میڈیا کو اپنی ریٹنگ درکار ہوتی ہے، لوگ اپنے چینل بنا کر لگے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، ایک اہم بات ہے کہ جیسے ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ زیادہ ہوں گی، تو فلسطینیوں کے ساتھ ہماری ہمدردیاں زیادہ ہیں، تو اس لیے ہم اس طرح کی بات چیت گرم جوشی سے کرتے ہیں، محبت میں تھوڑی سی بات کو بڑھا دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو اس کی بڑی آسان مثال دیتا ہوں، جو بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کی جو ہے اس کی سرزمین کو ایسے صاف کر دیا گیا ہے جیسے بلیڈ سے زمین کو سکریپ کر دیا جائے، سکریچ کر دیا جائے۔ دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو فلسطین، حماس، حزب اللہ، ایرانی طاقت اور یہ شام کی طاقت، اور اس کے ساتھ اب ایک اور افواہ چل رہی ہے کہ روسی بھی شامل ہو گئے ہیں، حالانکہ روسی، چینی یا شمالی کوریا یا دیگر طاقتوں کا اس میں مداخلت کا فوری طور پر، حتیٰ کہ ایرانیوں کا بھی کوئی بڑا امکان موجود نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہوا، خدا نخواستہ اگر اس طرح کی صورت ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ہمدردیاں گرم جوشی کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور وہ اسرائیلیوں کے خلاف جوش و جذبہ سے بولتے ہیں، ایک ہی وقت میں کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں کو شکست دے رہے ہیں، ایک ہی وقت میں کہہ دیتے ہیں کہ اسرائیلی ہمیں برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ جذبوں کی جنگ ہے اور جذبوں کی بات کا اظہار ہے، اس میں سچائی نہیں ہے۔ اچھا،
تو پھر آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ جنگ کون جیتے گا، یہ اسرائیل یا فلسطین؟ جنگ نہ جیت ہوتی ہے نہ ہار ہوتی ہے، اس کا صرف ایک ہی نام ہے: انسانی بربادی اور انسانی تباہی۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان میں جیت اور ہار کے تصور میں صرف انائیں ہوتی ہیں کہ ہم جیت گئے وہ ہار گئے، وہ جیت گئے ہم ہار گئے، ہار گئے تو بدلہ لیں گے، جیت گئے تو ان پر قبضہ کریں گے۔ اس طرح کے جذبے اور خیالات ہوتے ہیں۔ جنگیں کبھی جیت یا ہار نہیں ہوتی، جنگیں ہمیشہ انسانوں کی بربادی کا باعث ہوتی ہیں، لیکن اس کا حل بھی انسانی تاریخ میں کبھی نظر نہیں آتا کہ کوئی کہے کہ جنگیں کم ہو جائیں۔ پھر بھی میں اپنے طور پر تھوڑا بہت مطالعہ کرنے والے طالب علم کی حیثیت سے یا شاید تھوڑی بہت سوچنے کی صلاحیت کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ جمہوری روایات دنیا میں انسانوں کی حقوق کی حفاظت کرنے والی قدریں اور وہ آوازیں اور وہ دباؤ اور وہ سفارت کاری جو انسانوں کی آزادی کے حق میں ہوگی، وہ جنگوں کو کم کر سکتی ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں اس سے بھی بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں اسلحہ ساز فیکٹریوں کے اس قدر اضافے ہو رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جس کے پاس جتنا سرمایہ ہے، جنگ اور کے لیے اسلحہ پیدا کرنے والے کاروبار سے بڑی زیادہ منافع بخش کوئی تجارت نہیں سمجھی جاتی۔ پھر بھی میں امید کرتا ہوں کہ انسانیت جمہوری اقدار کی طرف بڑھے گی، انشاءاللہ بڑھے گی، اور انسانوں کے حقوق ہوں گے۔ جنگ کی بجائے امن سے بات چیت ہو جائے گی۔ آپ مجھ سے بات کریں گے کہ آپ کو یہ شکوہ ہے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے شکوے کا یہ حل ہے، مہربانی فرما کر میں اس امید پر قائم رہوں گا، اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ مکالمہ کی طرف جائیں، بات چیت کی طرف جائیں۔ فلسطینیوں کی اور اسرائیلیوں کی جنگ جارحانہ سفارت کاری سے تو کم ہو سکتی ہے، نرم ہو سکتی ہے، یا شاید ختم ہو سکتی ہے، اس طرح کی باتوں سے نہیں کہ تم جیت گئے ہم ہار گئے، یا ہم ہار گئے تم جیت گئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اس پیج کو۔ یوں ہی دیکھتے رہیے عوام کا پاکستان۔ اللہ حافظ۔